من لفظ التصديق الأقرب أن هذه العلاقة مع النسبة الرابطة أولا وبالذات ومع المجموع بالموضوع والمحمول ثانيا وبالعرض كيف وما لم يتصور النسبة لا يمكن أن يوجد الكيفية الإذعانية وكون المتعلق بهذا التعلق أمرا مستقلا ليس ضروريا ولا مبرهنا عليه فقد ظهر أن النزاع مما ينبغي ألا يكون معرفة لهؤلاء الفحول هكذا ينبغي أن يفصل ويفهم هذا المقام وقد بقي بعض خبايا في زوايا الكلام. اب شارح فرماتے ہیں کہ یہ جو تقریر ہوئی کہ اگر تصدیق علم کی قسم ہے، علم ہے، تو پھر اس میں دو قول نقل کیے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا اور حکما کا، یاد ہے نا؟ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور حکما دونوں اس بات پر تو متفق ہیں کہ تصدیق علم ہے، لہذا تصدیق جب علم ہوا تو اس کا متعلق جو ہے تعلق جو ہے تصدیق کا تعلق نام ہوگا پھر مدرکیت اور معلومیت کا نام ہوگا۔ تو جو مدرک ہے، جو معلوم ہے، وہی اس کا متعلق ہے، یاد ہے نا بات؟ تو یہ تو بات ہو گئی ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک متعلق تصدیق کیا چیز ہے؟ مفہوم قضیہ، کیونکہ وہی معلوم ہے تو وہی متعلق ہو گیا۔ حکما کے نزدیک نسبت، کیونکہ ان کے نزدیک تصدیق بسیط حکم کا نام ہے، تو وہ اس کا تعلق نسبت سے۔ یہ دو متعلق تصدیق معین ہو گئے دونوں مذہبین پر۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو پہلے تقریر کے اعتبار سے متعلق تصدیق بنایا تھا، یاد ہے؟ 7 احتمالات تھے، ان 7 میں سے باقیوں کو باطل کر کے ایک میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ کا حقیقت قضیہ کو متعلق بنایا تھا نا پہلی تقریر کے اعتبار سے۔ تو اس تقریر سے یہ تو پتہ لگ گیا کہ میاں میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے یہ تو صحیح نہیں ہے۔ سمجھ میں آئیے؟ نہ امام کے مذہب کے مطابق صحیح ہے اور نہ حکما کے مذہب کے مطابق صحیح ہے، کیونکہ امام کے مذہب کے مطابق قضیہ کا مفہوم بن گیا، مفہومی قضیہ متعلق، تو وہ بھی تو حقیقتی قضیہ نہیں ہے، اور حکما کے نزدیک متعلق بن گیا نسبت، تو وہ بھی تو حقیقتی قضیہ نہیں ہے۔ لہذا ان دونوں قولین سے یہ ثابت ہو گیا کہ پہلی تقریر میں جو متعلق تصدیق متعین ہوا تھا وہ صحیح نہیں ہے۔
اس لیے فرماتے ہیں البتہ اگر آپ نے میر زاہد کے قول کو صحیح کرنا ہے تو پھر آپ کو لمبی چوڑی تغییر و تبدیل کرنی پڑے گی میاں. سمجھ آئیے؟ تصدیق کے متعلق آپ کو ایک جدید اصطلاح بنانی پڑے گی کہ تصدیق عبارت ہے کس سے؟ تصور موضوع، تصور محمول، حالت تصور الرابطۃ بینہما. سمجھ آ گئی ہے؟ تصدیق نام ہے کس کا؟ علم بناؤ گے نا اس کو تو تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت رابطی، یہ مجموعہ تصورات نام رکھو گے تصدیق کا، تو پھر اس کا متعلق حقیقت قضیہ ہو جائے گا. جو میر زاہد کا قول ہے نا، سمجھ آئیے؟ تو کہتے ہیں متعلق تصدیق تو ٹھیک ہے پھر ہو جائے گا، لیکن اس طریقے کی تصدیق تو میر زاہد بھی نہیں مانتے. یہ جو تم نے تصدیق کی تعبیر کی ہے کہ تصدیق نام ہے کس کا؟ تصور موضوع کا، تصور محمول کا، حال کون النسبت رابطۃ بینہما، کیا تصدیق میر زاہد اس کو مانتے ہیں؟ نام یہ سمجھ آئیے؟ تو متعلق تو اس کا نکل آئے گا کون سا؟ حقیقت قضیہ، میر زاہد والا قول رحمہ اللہ تعالی. متعلق تصدیق تو بن جائے گا، لیکن پھر ادھر آؤ گے دیکھو گے کہ تصدیق یہ کیا ہے، کہتے ہیں تو کسی کا مطلب نہیں. سمجھ آئیے کہ تصدیق نام ہے کس کا؟ تصورین مع کون النسبت رابطۃ بینہما کا. یہ تو کسی کا مطلب بھی نہیں، میر زاہد بھی نہیں مانتا اس کو. اس لیے میر زاہد کے نزدیک جو متعلق تصدیق ہے وہ اسی ایک صورت میں متحقق ہو سکتا ہے، اور یہ صورت ایسی ہے کہ میر زاہد خود بھی اس کا قائل نہیں. تو یہ بھی توجیہ القول بما لا یرضی به قائلہ ہو گیا. لہذا یہ اصطلاح بنانا بھی صحیح نہیں ہے. لہذا پتہ لگا کہ تصدیق کو اگر علم مانو گے تو کوئی چانس نہیں ہے کہ میر زاہد کا جو قول ہے وہ صحیح ہو جائے. پہلا قول جو سمجھ آئیے، لہذا علم مانو گے تو متعلق تصدیق یہ دو چیزیں نکلیں گی. امام کے نزدیک مفہوم قضیہ، حکما کے نزدیک نسبت. تو میر زاہد کا جو پہلے تقریر کے اعتبار سے قول نکلا تھا متعلق تصدیق وہ ٹھیک نہیں ہوا. سمجھے ہو؟ دوسری صورت کی دو چانس تھے نا تصدیق میں کہ تصدیق علم ہے یا لواحق علم میں سے ہے. تو یہ تو علم کی بات ہو گئی ہے. اب اگر دوسری صورت لوگے تو پھر متعلق تصدیق کون ہوگا؟ فرماتے ہیں اگر تصدیق کو لواحق علم میں شمار کرو گے کہ علم نہیں ہے، علم کے عوارض میں سے ایک کیفیت کا نام ہے تصدیق، ایک کیفیت کا نام ہے جو کیفیت ذہنیہ ہے. کیفیت ذہنیہ ہے، اور وہ علم کے بعد وہ کیفیت آتی ہے. علم الشیء کے بعد وہ کیفیت آتی ہے، اور اس کیفیت کا منشا دلیل ہوا کرتا ہے. دیکھو میاں،
کہتے ہیں آپ کو ایک قضیہ سنائی دیا کہ زید ماتا، زید مر گیا۔ اب قضیے کا علم ہمیشہ تصدیق نہیں ہوتا، قضیہ کا علم کبھی وہم ہوگا، سمجھ آئیے، کبھی ظن ہوگا، کبھی شک ہوگا، اذعان ہمیشہ نہیں ہوتا، یقین ہمیشہ نہیں ہوتا۔ تو آپ کو فرض کرو آپ کو وہم آ گیا، یار زید المعطا جو ہے تو ابھی میں اس کا پڑوسی ہوں، ابھی اس کے گھر سے میں آیا ہوں، تو یہ کمزور سا احتمال تو آپ کے ذہن میں آ گیا کہ ہو سکتا ہے مر گیا۔ انسان کے سانس کا کیا پتا، میں نکلا ہوں تو وہ مر گیا، تو کمزور سا احتمال تو آ گیا آپ کے ذہن میں، لیکن راجی یہ ہے کہ نہیں مرا ہوگا یار، وہ ابھی مجھ سے مسافہ کر کے گھر چلا گیا، ٹھیک ٹھاک۔ تو قضیے زید الماتا سے آپ کو علم آ گیا، لیکن کون سا علم؟ ایک وہم یا شک آ گیا، دونوں جانبین برابر ہے، ہو سکتا ہے مرا ہو سکتا ہے نہ مرا ہو، تو شک بھی تو علم ہے، وہم بھی تو علم ہے، سمجھائیے، یا ظن آ گیا، یعنی براجی یہ ہو گیا کہ واقعی یار کوئی ٹک ٹک تو کر رہا تھا جب گھر جا رہا تھا، ممکن ہے مر گیا، کوئی کھانسی تو اس کو لگی ہوئی تھی، دمے کی بیماری ویسے اس کی تھی، تو آپ کو ظن حاصل ہو گیا زید الماتا کے سننے سے، تو ظن کوئی اذعان ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں میاں علم آ گیا اس قضیے سے، چاہے ظن کی صورت میں، چاہے وہم، چاہے شک، لیکن اب اذعان کب حاصل ہوگا؟ جب آپ کو زید کی موت کے اوپر دلیل مل جائے، سمجھائیے نا، اب آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا کہ وہ زید الماتا بالکل ماتا، سمجھا گئی ہے؟ تو یہ جو اذعان حاصل ہوا یہ علم تو نہیں، میاں علم تو پہلے آ گیا تھا، یہ تو لواحق علم میں سے ایک کیفیت حاصل ہو گئی آپ کے ذہن میں جس کا منشا دلیل ہے، دلیل آ گئی تو آپ کو اذعان آ گیا، سمجھے ہو؟ اس لیے میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے محققین کہتے ہیں کہ تصدیق علم نہیں ہے، تصدیق لواحق علم میں سے ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو جب تصدیق لواحق علم میں سے شمار ہو جائے، اگر یہ قول لے لیا جائے تو اب اس کا متعلق کون ہوگا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ تو شارح بتاتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ میاں دیکھو، اب جب یہ لواحق علم میں سے ہو تو فلا شک انہ صفت قائمۃ بالذہن، کتاب کو دیکھو، اب بات یقینی یہ ہو گئی ہے کہ یہ ایک صفت ہے، تصدیق کیا ہے؟ ایک صفت قائمہ بالذہن ہے، ایک کیفیت ذہنیہ کا نام ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اب تعلق، اس کا متعلق کون ہوگا؟ سمجھ آئیے؟ کہتے ہیں میاں متعلق متعین کرنا ہے نا، تو اس کا تعلق کا پھر کیا معنی ہوگا تاکہ متعلق بھی پتہ لگ جائے؟
کہتے اس کیفیت ذہنیہ کے تعلق کا معنی یہ ہے کہ اس کیفیت ذہنیہ کا ایک علاقہ خاصہ ہے. اس کا تعلق کیا مطلب؟ اس کیفیت ذہنیہ کا ایک علاقہ خاصہ ہے. اس علاقہ خاصہ کا تعلق جس چیز کے ساتھ بالذات ہوگا وہ اس کا متعلق تصدیق کا متعلق بالذات ہے، اور اس علاقے خاصے کا تعلق جس چیز کے ساتھ بالعرض ہوگا وہ اس تصدیق کا متعلق بالعرض بنے گا. وہ علاقہ خاصہ پر مدار ہے، وہ تعلق کا نام ہے علاقہ خاصہ. وہ علاقہ خاصہ دیکھو کہ کس کے ساتھ ہے بالذات تعلق اور کس کے ساتھ ہے بالعرض تعلق. تو کہتے ہیں میاں دیکھو ہم نے جب دیکھا تو دیکھو ایک قضیہ لے لو، تفصیل کے لیے بتاتے ہیں آپ کو شارح کہ ایک قضیہ لے لو، زید قائم لے لو. زید قائم پر اگر آپ کو تصدیق حاصل ہو جائے تو زید قائم کی تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ کیفیت ذہنیہ حاصل ہو گئی ہے، سمجھ میں آئیے، جو عبارت ہے تصدیق سے، جس کو تصدیق کہتے ہیں. اب زید قائم میاں جب وہ تصدیق حاصل ہو گئی ہے، وہ کیفیت ذہنیہ آپ کو ملی ہے، تو اس کیفیت ذہنیہ سے کو معلوم کیسے کرو گے کہ یہ کدھر سے آ گئی ہے میرے ذہن میں یہ کیفیت ذہنیہ، اس کا منشا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ دیکھو منشا اس کا یوں معلوم کرو گے کہ زید قائم کی کیفیت ذہنیہ آپ کو حاصل ہوئی نا جی زید کے قیام پر. تو زید قائم پر تصدیق سے ایک مشتقی اسم مفعول کے صیغے کا حمل ہوگا. نہیں سمجھو جی، تصدیق مصدر ہے نا جی، اس سے اسم مفعول کا صیغہ مشتق کرو اور زید قائم پر حمل کرو. زید قائم کو موضوع بنا دو کہ زید قائم مصدق به، زید قائم مصدق به. اب اس مصدق به کا حمل زید قائم پر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں، اس حمل کی علت ڈھونڈو. یہ جو حمل ہوا مصدق به کا کہ یار اس کی علت کیوں ہے، کیا ہے یہ مصدق به کا حمل جو ہوا ہے زید قائم پر، اس کی علت کیا چیز ہے، یہ حمل کیوں ہو گیا؟ تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یار یہ تصدیق جو مبدا ہے مصدق به کا، مبدا قائم ہوتا ہے تو مشتقی کا حمل ہوتا ہے نا. قیام مبدا مشتقی کے حمل کے لیے علت نہیں ہے. آپ کے اوپر جو عالم کا حمل ہوتا ہے کہ زید عالم، اس کی علت کیا ہے؟ کہ علم اس کے ساتھ قائم ہے نا، زید کے ساتھ ہو تو جبھی تو عالم کا حمل ہوتا ہے، یہ اس کی علت ہے قیام مبدا. تو آپ نے دیکھا یار یہ زید قائم کے اوپر مصدق به کا حمل اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ مبدا جو ہے نا مصدق به کا وہ قائم ہے کس کے ساتھ؟ سمجھ آئیے، زید قائم کے ساتھ. تو مبدا کیا چیز ہے؟ تصدیق.
تو تصدیق کا قیام ہو گیا کس کے ساتھ؟ زید قائم کے ساتھ۔ اب دیکھو کہ زید قائم کا جو کہ تصدیق کا قیام زید قائم کے ساتھ تو ہو گیا، لیکن پورے زید قائم کے ساتھ تصدیق قائم ہے یا اس کے کسی جز سے قائم ہے؟ دیکھو میاں، تو ہم نے جب دیکھا تو دیکھو موضوع بولو زید، تصدیق آ گئی ہے، کدھر آ گئی ہے؟ وہ تو مفرد ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ قائمن، جب قائمن بھی بول دیا لیکن ابھی نسبت نہیں آئی، آپ نے قائمن کی نسبت نہیں کی زید کی طرف سے، تو زید بھی آ گیا، قائمن بھی آ گیا، تصدیق ہے۔ جب نسبت آ گئی اب تصدیق آ گئی، سمجھ آ گئی ہے؟ تو پتہ لگا یار وہ جو مصدق بھی کا حمل ہو رہا تھا نا اس زید القائمن کے اوپر، وہ تو بوجہ قیام تصدیق ہو رہا تھا نا، کہ تصدیق اس کا قائم ہے نا، تو تصدیق کس کے ساتھ قائم ہوئی؟ جز اخیر کے ساتھ۔ جز اخیر کون ہے؟ نسبت۔ تو نسبت کے ساتھ تصدیق کا تعلق ہو گیا بالذات، اور نسبت کے بواسطہ موضوع محمول سے بھی ہو گیا۔ تو موضوع محمول کیا بنے؟ متعلق، اور نسبت کیا بنی؟ سمجھے ہو؟ پتہ لگا یار متعلق تصدیق اگر علم کے لواحق میں سے ہو تصدیق تو متعلق تصدیق بالذات کون ہے؟ نسبت۔ اور یہ دونوں طرفین یہ بلاغ۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے شیوخ؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا متعلق تصدیق متعین ہو گیا، اگر علم کے لواحق میں سے ہو تو یہ ہے متعلق تصدیق۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا میاں، اچھا میاں، اب اس کے اوپر ایک اعتراض ہو گیا۔ اعتراض یہ ہوا کہ یار تم نے یہ کہا کہ علم کے لواحق میں سے ہے، تو پھر اس کا متعلق بالذات کیا چیز ہے؟ نسبت۔ تو نسبت بیچاری تو ویسے بھی غیر مستقل چیز ہے، تو متعلق تصدیق کیا ہو گیا؟ غیر مستقل۔ تو تصدیق بھی کیا ہوگی؟ غیر مستقل۔ سمجھ آ گئی؟ تو تم تو پہلے یار ہمارا مغز کھا چکے ہو کہ تصدیق شے مستقل ہے اور اس کا متعلق غیر مستقل شے نہیں ہو سکتا۔ تو ادھر تو تم نے غیر مستقل چیز کو اس کا متعلق بنا دیا، سمجھائیے؟ تو جب غیر مستقل چیز اس کا متعلق ہو گیا تو اس کے معنی یہ کہ تصدیق بھی غیر مستقل، تو یہ تو خرابی لازم آ گئی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ سوال ہوا، شارح اس کا جواب دیتے ہیں کہ وَكَوْنُ الْمُتَعَلَّقِ بِهَذَا التَّعَلُّقِ أَمْرًا مُسْتَقِلًا لَيْسَ ضَرُورِيًّا وَلَا مُبَرْهَنًا عَلَيْهِ۔ اس عبارت سے جواب دے دیا کہ میاں دیکھو یار وہ ہم جو تمہارا مغز کھا چکے ہیں کہ تصدیق مستقل ہے، اس کا متعلق بھی مستقل ہونا چاہیے، وہ تو بعض صورتیں ہیں، بعض صورتوں میں ہم نے یہ بات کہی ہے، کوئی قاعدہ کلیہ ہم نے نہیں بنایا کہ ہر مذہب پر ہر قول پر بس تصدیق مستقل ہے اور اس کا متعلق بھی مستقل ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ کوئی کلیہ تو ہم نے نہیں بتایا، وہ تو بعض صورتوں میں ہم نے بتایا آپ کو۔ تو یہ جو صورت ہے اس صورت میں تو میاں تصدیق بیچاری خود غیر مستقل ہے،
کیونکہ تصدیق نام ہے کہ اس کا بھی تم نے تفصیل پڑھی، کیفیت ذہنیہ کا یہ نہیں پڑھا؟ جب لواحق علم میں سے ہو تو پھر نام ہے کس کا؟ تو کیفیت تو خود عارض ہے، مقولہ کیف ہو عرض کے مقولوں میں سے ہے نا، تو وہ بیچاری تو خود عرض ہے، وہ خود غیر مستقل ہے، تو اس کا متعلق بھی اگر غیر مستقل ہو جائے تو کون سا؟ ہاں آسمان گر جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے تصدیق اس صورت میں خود غیر مستقل ہے کہ کیفیت ذہنیہ کا نام ہے تو مقولہ کیف میں سے ہے، اور مقولہ کیف عرض کے مقولات میں سے، لہذا وہ عرض ہے تو وہ خود غیر مستقل ہے، تو اس کا متعلق بھی غیر مستقل ہو جائے تو خیر ہے، کوئی خرابی لازم نہیں آتی ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ یہ شارع نے اس کا جواب دے دیا رحمہ اللہ۔ ترجمہ کرو میاں۔ ولا يبعد ان يصطلح، بعید نہیں ہے کہ یوں اصطلاح بنائی جائے اور یوں کہا جائے کہ تصدیق جو ہے یہ تصور موضوع، تصور محمول کا نام ہے، حال تصور رابطۃ بینہما اس کا نام ہے، یہ اصطلاح بنا دی جائے تو کہتے ہیں اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اصطلاح تو بن جائے گا، میر زاہد کا قول تو ٹھیک ہو جائے گا، متعلق تو صحیح ہو جائے گا، لیکن وَإِن لَّمْ يَكُن مَذْهَبًا لِأَحَدٍ کہ یہ اصطلاح اگر بنا لو گے تو یہ تصدیق تو کوئی بھی نہیں مانتا، اس کو تصدیق تو کوئی بھی نہیں کہتا، کسی کا مذہب بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ میر زاہد کا بھی مذہب نہیں ہے۔ تو پتہ لگا یار کہ فن نزاع یشبہ النزاع اللفظی، کہ یہ جو نزاع ہے نا متعلق تصدیق میں، یہ تو میاں نزاع لفظی کے مشابہ نزاع ہے۔ نزاع لفظی تو آپ جانتے ہیں نا، سمجھ میں آ گئی ہے کہ معال دونوں منازعین کا معال ایک نہیں ہے، سمجھ میں آئیے؟ ایک کہتا زید القائم، دوسرا کہتا لیس بقائم، تو وہ جو کہتا ہے زید القائم وہ مردان والا زید مراد لیتا ہے، جو کہتا ہے لیس بقائم وہ لودرا والا لیتا ہے، تو نزاع ہے، نزاع لفظی ہو گیا نا۔ اگر ایک دوسرے کی مراد پر وہ واقف ہو جائے تو پھر جھگڑیں گے، وہ کہتا ہے یار میں مردان والا کہتا تھا، وہ کہتا ہے یار وہ تو پاگل آدمی ہے، میں تو لودرا والا لیتا تھا، تو وہ پھر نزاع کریں گے۔ تو نزاع لفظی کے لیے جس طرح آپ نے پڑھا ہے نا کہ تناقض کے لیے وحدت ثمانیہ شرط ہے، وحدت موضوع، وحدت محمول، وحدت نسبت وغیرہ وغیرہ، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو نزاع معنوی اس وقت بنتا ہے جب کہ وہ 8 وحدات پائی جائے، کیونکہ دونوں کے دعوے متناقضین ہوں گے نا، تو جب نزاع بنے گا، اگر دعووں میں تناقض نہیں ہے تو پھر تو نزاع ہی نہیں۔ تو 8 وحدات شرط ہے نزاع معنوی کے لیے، ایک وحدت بھی اگر نہ پائی گئی تو نزاع لفظی، سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن اے میاں ایک نزاع ہوتا ہے مشابہ لفظی کے، سمجھ میں آئیے؟ مشابہ لفظی کا یہ ہوتا ہے کہ اصل جو قضیہ بنتا ہے اس قضیے کے موضوع، محمول وغیرہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اے میاں اس کا کوئی دوسرا متعلق ہے اس میں اختلاف ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہاں کیا ہوا متعلق تصدیق میں اختلاف ہو گیا نا، تصدیق میں تو اختلاف نہیں ہے، تصدیق تو پہلی صورت میں علم ہے، دوسری صورت میں لواحق علم میں سے، تو جب علم ہے تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ تصدیق علم ہے، لیکن امام کے نزدیک اس کا متعلق کون نکلا؟ مفہوم قضیہ، اور
حکما کے نزدیک کون نکلا؟ نسبت. وہ یار متعلق کی تصدیق میں جھگڑا نکلا، تصدیق میں تو جھگڑا نہیں نکلا. تو متعلق کی تصدیق میں جھگڑا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نزاع لفظی نہیں ہے، یہ مشابہ باللفظی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا یہ نزاع تو مشابہ باللفظی ہو گیا. تو نزاع لفظی ہی معتبر نہیں ہے، تو جو اس کا مشابہ ہو وہ تو اور زیادہ دور ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا یہ تو بتا دیا آپ کو. فالنزاع يشبه النزاع اللفظی وإن كانت تصدیق عبارة عن الکیفیت الاذعانیہ، اگر تصدیق عبارت ہو کیفیت اذعانیہ سے، یعنی علم نہ ہو، التي توجد بعد تصور اجزاء القضیۃ بتمامها، وہ کیفیت جو پائی جاتی ہے جب قضیہ کے تمام اجزاء کا تصور ہو جائے، تو فلا شک انه صفۃ قائمۃ بالذہن. پھر پتہ بات یقینی ہے کہ میاں وہ تصدیق پھر عبارت ہے کس سے؟ کیفیت ذہنیہ سے، ذہن سے قائم ہے. تو فتعلق، اب تعلق کا کیا معنی ہوگا؟ اس کا متعلق کون ہوگا؟ فتعلق عبارت عن علاقۃ خاصۃ، تعلق پھر عبارت ہوگا اسی کیفیت ذہنیہ کا ایک علاقہ خاصہ بنے گا کسی شے سے. ہی مطابق، وہ علاقہ خاصہ کیا چیز ہے؟ ہی مطابق صیغت اسم المفعول المشتق من لفظ التصدیق، کہ وہ مطابق ہوگا اس اسم مفعول کے صیغے کے حمل کا، یعنی وہ علت ہوگا اسم مفعول کے صیغے کے حمل کا جو تصدیق سے مشتق ہو، یعنی مصدق بھی کے حمل کی علت. سمجھ آ گئی ہے؟ وہ ہوگا تو مصدق بھی. فالاقرب ان هذه العلاقۃ، اقرب یہی ہے کہ یہ جو علاقہ خاصہ ہے اس کا تعلق مع نسبت رابطۃ اولا و بالذات، نسبت رابطی کے ساتھ اس کا تعلق اولا و بالذات ہے. ومع المجموع او الموضوع والمحمول ثانیا و بالعرض، مجموعہ کے ساتھ، تینوں کا مجموعہ، یا صرف موضوع محمول لے لو اس کے ساتھ ثانیا و بالعرض ہے اس کا تعلق. کیفا، ان کے ساتھ، مجموعے کے ساتھ یا موضوع محمول دونوں کے ساتھ اس کا تعلق بالذات کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وما لم يتصور النسبۃ، جب تک نسبت کا تصور نہیں ہوتا تو میاں لا يمكن ان يوجد کیفیت الاذعانیہ، ممکن نہیں ہے کہ کیفیت اذعانیہ موجود ہو جائے. تو پتہ لگا کہ نسبت کے ساتھ اس کا تعلق بالذات ہے اور دونوں کے ساتھ بالعرض ہے. اب وہ دوسرا اعتراض ہوا کہ نسبت متعلق ہو گیا تو یہ تو تصدیق بھی غیر مستقل ہو جائے گی. جواب دیتے ہیں وقول المتعلق بهذا التعلق، اس تعلق سے جو متعلق بنے گا اس کا امرا مستقلا، امر مستقل ہونا، لیس ضروری ولا مبرہن علیہ، نہ ضروری ہے نہ وہ مدلل ہے. فرمائیے اس فن میں اس کے اوپر کوئی دلیل بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں تصدیق خود غیر مستقل ہو گئی ہے. تو فقط ظہر ان النزاع، کہتے پتہ لگ گیا اس تفصیل سے کہ میاں علم ہے تو پھر متعلق تعلق کا نام ہے معلومیت اور مدرکیت، اور وہ امام کے نزدیک مفہوم قضیہ متعین ہو گیا اور حکما کے نزدیک نسبت متعین ہو گئی. اور لواحق ادراک میں سے ہے تو پتہ لگ گیا کہ معین ہو گیا کہ نسبت اس کا متعلق بالذات ہے اور یہ دوسرے متعلق بالعرض ہے. تو بات صاف ہو گئی ہے. اب اس میں لوگوں کا جھگڑنا، اتنی صاف باتیں ہیں، یا لواحق علم میں سے یا علم میں سے. علم میں سے تو وہ دو متعلق متعین ہے، علم میں سے نہیں ہے تو یہ ایک متعین ہے. اتنی صاف بات ہو گئی ہے. اب اس کو محل نزاع بنانا کہ متعلق کون ہے، تو میرزائد ہروی کا الگ قول ہے، امام فخر الدین رازی کا اور قول ہے، حکما کا اور قول ہے، فلاں کا اور قول ہے، فلاں کا اور قول ہے. یہ محل نزاع تو اس قسم کے لوگوں کے لیے، اتنے بڑے لوگ اس معمولی سی بات میں جھگڑے، یہ ان کے شایع نشان تو
نہیں ہے. سمجھا گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں فقط ظہرا، ہاں اس تحقیق سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان النزاع مما ينبغي الا يكون معركة لهؤلاء الفحول. ہاں کہ یہ جو نزاع ہے یہ تو لائق شان یہ ہے کہ یہ معرکہ نہ بنے اس قسم کے فحول کے لیے. فحل کی جمع ہے، فحل کہتے ہیں مرد میدان کو. ہاں یہ جو مرد میدان لوگ ہیں، اس فن کے لوگ ہیں، ان کے لیے تو یار یہ چیز محل نزاع نہیں بننا چاہیے اتنے بڑے لوگوں کے لیے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہتے ہیں ہاکذا ینبغی ان یفصل ویفہم ھذا المقام. جیسے میں نے تفصیل کر دی، شارح کہتے ہیں الحمدللہ ایسی ہی تفصیل کرنی چاہیے اس مقام کی، اور ایسا ہی یہ مقام سمجھانا چاہیے طالب علموں کو جیسے میں نے سمجھا دیا. حل کر دیا مسئلہ متعلق تصدیق کا. لیکن کہتے ہیں میاں ابھی میرے دل میں کچھ ہے، دل میرا ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا میاں. وقد بقیا بعض خبایا فی زوایا الکلام. ہمیں کلام کے کونوں میں ابھی چھپی ہوئی باتیں ہیں. یہ جو کلام گزرا متعلق تصدیق میں جتنی تفصیل گزری اس کے کونوں میں جگہ جگہ ابھی چھپی باتیں رہ گئی ہیں، کچھ خبیات رہ گئی ہیں. لہذا وہ خبیات کے متعلق کچھ کلام ہوگا انشاءاللہ. شارح نے تو اپنے دل کی ترجمانی نہیں کی ہے کہ وہ خبیات کیا چیز ہے، ہاں لیکن ان کے ذہن میں کوئی باتیں تھیں تو بعد کے علماء نے پھر ان خبیات کے متعلق اپنی قیاس آرائیاں کی ہیں اور کچھ چند ایک خبیات نکالی ہیں کہ شاعری کی شاید یہ چیزیں مراد ہیں. ہمیں آئیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ شاعر نے خود تو نہیں بتائی کہ میری مراد کیا ہے، تو باقی آنے والے جو علماء تھے انہوں نے پھر خبیات کا تعین کیا. تو ضرور نہیں ہے کہ یہی مراد شاعری کے بھی ہو، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تعین بعد کے علماء نے کیا ہے کہ یہ خبیات مراد ہیں، تو وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے.